جی بڑی خبر ہے جی، آسٹریلیا نے ایرانی سفیر کو نکال دیا، کوئی وارننگ نہیں دی، نکال دیا۔ اور ایلیگیشن کیا تھا، الزام کیا تھا کہ جناب دو یہودیوں پر حملے ہوئے ہیں، دو حملے ہوئے ہیں دو یہودیوں پہ، اور اس میں ایران ملوث ہے۔ میں ویسے یہ نہیں مان سکتا، میں یہ مان ہی نہیں سکتا کہ ایران خود پنگا لے، میں یہ نہیں مان سکتا۔ پاکستان انڈیا سے خود پنگا لے، میں یہ نہیں مان سکتا۔ یہ اوپر تھوپے جاتے ہیں تو پھر ہم نے ہمیشہ انڈیا کا جواب دیا ہے، خود حملہ نہیں کیا۔ اس کو آپ مانتے ہیں نا؟ اسی طریقے سے ایران بھی پوری دنیا میں یہی ہے کہ وہ کبھی بھی حملہ نہیں کر سکتے۔ ایران سے پہلے انہوں نے نہ کوئی سفارتی تعلقات میں کوئی وضاحت پوچھی ہے، نہ ایران سے انہوں نے کوئی گفتگو کی ہے کہ بتاؤ تمہارا قصور ہے کہ نہیں ہے۔ ڈائریکٹ پورا سفیر نکال دیا ہے اور پھر آپ باقی پابندیاں بھی لگا رہے ہیں۔ اصل یہ ہوتا ہے کہ ایران کا جو صدر ہے اس نے کل یہ بیان دیا ہے کہ ہم امریکہ کی کوئی بات نہیں مانیں گے۔ یہ کل ایرانی صدر کا یہ بیان آیا ہے اور آج اس کے اوپر پابندی لگ گئی ہے۔ تو یہ سر جی بڑی بین الاقوامی سازشیں ہوتی ہیں۔ کیا آپ میری اس بات سے متفق ہیں کہ ایران کبھی بھی پہل نہیں کرے گا کسی بھی حملے کے لیے؟ آپ اس بات سے متفق ہیں؟ جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے سے بڑے انڈیا پر پہلے حملہ کیوں کریں گے؟ ہم تو روز فتنۃ الہندوستان کے بندے پکڑتے ہیں۔ کبھی ہم نے حملہ کیا ہے؟ انہوں نے پہلگام کا بہانہ کر کے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے اور پھر ہم نے ان کے بعد میں دانت کھٹے کیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑی خبر ہے جو آپ کو ہم بتا رہے ہیں۔ یہ ویسے ناممکن ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بھی اس کے اوپر کمنٹس کر کے مجھے بتائیں۔ اچھا جی، انڈیا نے آج دوسرا دن ہے، ہمیں باقاعدہ اطلاع دی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ کہ کل بھی انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ سیلاب آنے والا ہے، احتیاط کرو، اور آج پھر کہا ہے۔ انڈیا اچھا بچہ ہو گیا ہے یا ڈر گیا ہے یا یہ کیا بات ہے؟ اس کے اوپر آپ نے ضرور تبصرہ کرنا ہے۔ آج بھی انڈیا نے کہا ہے کہ جناب ستلج راوی جو دریا ادھر سے آتے ہیں نا، ان میں ہم پانی چھوڑ رہے ہیں تو اپنا خیال کرو۔ ویسے تو انڈیا نے دھمکی دیتی سی کہ اسی تہاڈا پانی بند کر دیں۔ اسی ادو ہی کیا سی کہ پانی تو بند کر ہی نہیں سکتے سر۔ پانی جب اتنا آتا ہے بارشوں کا، سیلابوں کا، گلیشیئرز کا، وہ روکنا مشکل ہے، اس کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو وہی بات ہوئی نا، چھوڑنا ان کی مجبوری ہے۔ وہ شوق سے نہیں روک، 2 دن بھی نہیں روک سکتے، وہ پانی چھوڑنا پڑتا ہے سر جی۔ اگلی خبر جی سر جی ٹرمپ جڑا نا روز انڈیا دے سرے چ 2-4 تھپڑ ماردا ہے۔ آج پھر ٹرمپ نے کہتا ہے، آج تو بلکہ کھل کے کہتا ہے کہ جناب انڈیا دے 7 طیارے ڈگے سن اور میں نے یہ جنگ بند کروائی ہے۔ اور بھائی اس کا حق بنتا ہے، جیسے پاکستان نے کہا ہے نا کہ اس کو نوبل انعام دو، انڈیا بھی اگر کہہ دے نا کہ ٹرمپ کو نوبل انعام دے دو اور اس نے جنگ باندھو، مانتا نہیں ہے نا، وہ اپنے جہاز نہیں مان رہا۔ اس کو ساری دنیا نے چیلنج کیا کہ آؤ چلو اب ایئرپورٹ پہ ایک ویڈیو ہی جاری کر دو کہ ہمارے 35 جہاز پورے کے پورے کھڑے ہیں۔ کہا ہے نا، ہم نے بھی کہا ہے، دنیا نے بھی کہا ہے۔ تو نہیں سر جی، وہ نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے۔ یہ بنیہ ہے، یہ نہیں ایسے مانے گا۔ بنیے کا بیٹا ہے، کچھ دیکھ کر ہی گرتا ہے۔ ٹھیک ہے سر جی، یہ ہے جی۔ لیکن ٹرمپ انہوں پوری دنیا چ نا خوب پانی کی طرح دھو رہے ہیں۔ ہر دوسرے دن کہہ دیتا ہے کہ جناب یہ جنگ میں نے رکوائی ہے اور انڈیا نے شکست کھائی ہے۔ یہ روز وہ بتا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے سر جی، عمران نیازی نے مریم نواز کے خلاف FIR درج کرنے کی درخواست دے دیتی ہے۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے نیازی صاحب۔ اور درخواست یہ ہے کہ جناب مجھے ملاقاتیں نہیں ہوتی، میرا جناب مشقتی نہیں ہے، میرا کھانا نہیں ہے، میرا ٹی وی نہیں ہے۔ تو اس کی وہ تقریریں چلا کے لوگ دکھا دیتے ہیں نا کہ یار
جب اس نے کہا تھا نواز شریف میں تیرا پنکھا بھی اتار دوں گا، پنکھا، اے سی کی ٹی وی کی بات نہیں، میں تیرا پنکھا بھی اتار دوں گا، تو اس نے یہ درخواست دی ہے۔ اس کے اوپر ہم ہنس سکتے ہیں کہ جناب اب عمران خان ہوں ایس گل تے گل آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سلمان اکرم راجہ نے استعفیٰ دے دی ہے، اس نے کہا جی میری قانونی خدمات جاری رہیں گی، باقی میرا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں نہیں اور ذلیل و خوار ہو سکتا۔ وہ سر جی یہ ایسا بندہ ہے سلمان اکرم راجہ، ہمارا دوست ہے، بھائی ہے، آپ یقین کریں یہ کیا نہیں حال ادھر ہمارا جہاں بیٹھتے ہیں نا وکیل، اکیلے بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، یہ دوسرا بندہ بھی اس کے اپنے ساتھ نہیں رکھتا۔ کوئی کلیگ ہوتے ہیں نا، بڑا چیمبر ہے، وکیل ہے، بڑا وکیل ہے، مانتے ہیں، لیکن وہ اتنا آئسولیٹ رہنے والا بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اس نے عہدہ دے دیا، وہ پارٹی کیا جانے یار، سیاسی پارٹی، سیاسی ورکر کے لیے بھی کام ہوتا ہے نا، ایکسپیرینس ہوتا ہے ہر چیز کا۔ تو اس نے کہا جی کہ میں نہیں، نہ علیمہ کو ایکسپیرینس ہے، نہ عمران کو ہے، نہ بشرا کو ہے، اور سر جی وہ کیا کہتے ہیں کہ جناب اللہ رحم کرے، انیا دے ہتھے ہی چڑھ گئی ہے ہر چیز، ٹھیک ہے۔ اندھا بانٹے ریوڑیاں تے مڑ مڑ دے وے اپنے انو، تے عمران کے پاس کوئی چائس ہی نہیں ہے کوئی کسی قسم کی، ٹھیک ہے۔ تے جناب سانو خبر دسو کہ اگلی سزا ہون کی ہوئے گی۔ میں نے پنجاب حکومت کو یہ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جناب عمران نیازی کا جو چلان آپ نے جمع نہیں نہ کیا، اس کا چلان جمع کریں تاکہ اس کا بھی انہی دنوں میں فیصلہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کا فیصلہ اس لیے علیحدہ کیا گیا کہ اس کا چلان علیحدہ جمع ہی نہیں ہوا، 512 کی کاروائی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری کاروائی کریں تاکہ اس کے کیسوں کا بھی فیصلہ کیا جائے۔ ویسے توشہ خانہ 2 کا فیصلہ بھی کل لگا ہوا ہے، آج یہ بھی تماشا آپ دیکھیں گے، میرے وہ کہے گی کہ میری ملاقات کراؤ تو یہ کراؤ تو وہ کراؤ، ٹھیک ہے۔ عمران خان کبھی خود بہنوں سے ملاقات کرتا ہے، کبھی کہتا ہے میں نے نہیں کرنی، میں سویا ہوں، میں نے نہیں کرنی، وہ خود ہی سر جی وہ خود فیصلے کرتا ہے۔ سپریڈنٹ جیل کیا کرے؟ اب عمران نے جو ایف آئی آر کٹوائی اس میں سپریڈنٹ جیل کا نام، ڈپٹی سپریڈنٹ کا نام، فلانے کا نام، سب کا اس نے لکھ دی ہے۔ صرف ایشو سر جی مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کے لیے نا ایشو ہوتا ہے۔ عمران کو بھی پتہ ہے کہ میری یہ ایف آئی آر کدھر درج ہونی ہے، مریم نواز، اور مریم نواز کا کیا قصور ہے؟ وہ تو کہتی ہے ایک اے سی کی بجائے 2 لگوا لو، اس کے اوپر تو ہمیں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ وہ تو اس نے مریم نواز نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ایک اے سی کی بجائے آپ 2 اے سی لگوا لو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ان چیزوں کی، اور یہ اتنے گھٹیا میٹر ہیں اس کی طرف تو میں دیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ اچھا جی، خواجہ آصف کے بیان کو بھی رگڑا جا رہا ہے جی۔ کل خواجہ آصف نے بیان کیا تھا، میں نے کالی تبصرہ بھی کر دیا تھا، خواجہ آصف کو یہ بیان زیب نہیں دیتا کہ عمران خان معافی مانگ لے تو ہم اسے چھوڑ دیں گے، تو یہ بیان اب اوور ہو چکے ہیں، اب اس کی کہانی ختم ہو گئی ہے سر جی، اس کی کہانی کا دی اینڈ وہ ہو گیا ہے، اور یہ اب ختم ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ۔ بس جو یہ سزائیں وغیرہ ہوتی ہیں تو ٹی وی پہ چونکہ بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے تو ہم لوگ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں، باقی کوئی بات نہیں ہے۔ اب جیسے ایف آئی آر کی اس نے درخواست دی ہے، اس کے اوپر تبصرہ ہر بندہ کر رہے ہیں۔ مرزا انجینئر گرفتار ہوا ہے، وہ سر جی کوئی اس کے اوپر بڑی بات نہیں ہے، وہ نقص امن کے تحت MPO 3 کے تحت گرفتار ہوا ہے، اس کو یہ 12 ربیع الاول کے بعد چھوڑ دیں گے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تھینک یو فار لائکنگ واچنگ۔ یہ جی میرے گھر کے پاس والا پارک، یہ بھی آپ نے کافی دنوں سے نہیں دیکھا، تو یہ بھی دیکھیں۔ موسم آج بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے، اور یہ پارک ہے ہمارا، یہ چھوٹا سا پارک ہے لیکن خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا پارک ہے لیکن خوبصورت ہے، اور یہ دیکھیں یہاں سے دیکھیں یہ، ٹھیک ہے۔ ادھر جب بھی میں فارغ ہوتا ہوں نا، میں پھر ادھر واک کے لیے آ جاتا ہوں، تو تھوڑی سی واک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں پارک کیسا لگا ہے آپ کو؟ جی
واک کی عادت ضرور ڈالیں. آپ چاہے صحت مند ہیں، چاہے آپ شوگر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، سب ڈاکٹروں کی متفقہ رائے ہے کہ جناب آپ کی آدھے گھنٹے کی جو واک ہے نا، وہ آپ کو انشاءاللہ چھوٹی موٹی بیماریوں سے بچا کے رکھے گی. ٹھیک ہے، اس کے اوپر جناب ضرور آپ عمل کریں. اور ایسے یہ ٹریک بنا ہوا ہے. ابھی صبح صبح بارش بھی ہوئی ہے تو اس لیے یہ اندر کا گراؤنڈ تھوڑا سا نا وہ ہے. یہاں سے دیکھیں کتنا پیارا سین ہے. یہ اوپر دیکھ رہے ہیں. تو واک کی عادت ڈالیں. گھر کے اندر واک کریں، باہر کریں، پارک میں کریں، جہاں بھی آپ کا دل کرتا ہے کریں. سے آگے سامنے اور کہا جی ہماری ویڈیو بنائیں. کیا حال ہے بچوں، ٹھیک ہو؟ کیا نام ہے آپ کا؟ فرحان. دونوں فرحان؟ فرحان. سچی کہہ رہے کہ مذاق کر رہے ہو؟ نہیں آپ تین فرنانگ ذرا ادھر کھڑے ہو جی. یہ دیکھو یہ جی اتفاق ہے، حسن اتفاق ہے. تین بچے بہت پیارے ہیں اور تینوں کا نام فرحان ہے. یہ صحیح بات کہہ رہے ہیں نا؟ اور آپ کا نام کیا ہے؟ فہد ہے. ادھر بھی سب کا نام فے سے شروع ہوتا ہے. تو آپ میرا چینل دیکھتے ہیں؟ قانونی ٹی وی میرا چینل ہے، آپ کبھی دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھا؟ ویری گڈ. آج یہ ساری ویڈیو آپ کی آئے گی آپ کی، ٹھیک ہے نا جی؟ ابھی آ جائے گی. چلو.